نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله واسع العطايا وجزيل الهبات كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم فإنه من عنده ابتداء وما بهم من نعم فهي منه وحده تفضلا عليهم لا استحقاقا يعافي الخلق في أبدانهم وحياتهم ويرزقهم من واسع فضله وإحسانه بما يليق بكرمه وامتنانه يكلأهم في مزاجئهم كأن لم يعصوه ويتولى حفظهم كأن لم يذنبوا ويخالفوه احمده سبحانه واشکره واتوب الیہ واستغفره۔ تمام قسم کی حمد تعریف اللہ کے لیے ہے جو وسیع عطیات کا مالک ہے، بھاری عطیات گفٹس عطا کرنے والا ہے۔ ہر وہ خیر اور بھلائی جو اس کے بندے نے اپنے دین یا اپنی دنیا میں حاصل کی، اس کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی ہمیں جو کچھ بھی ملا اسی کا دیا ہوا ہے، اور جو نعمتیں بندوں کو ملتی ہیں وہ اکیلے اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں، اور یہ بھی اللہ ان کو مہربانی کرتے ہوئے عطا کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تمام مخلوقات کے جسموں اور ان کی زندگی میں ان کو عافیت دیتا ہے، اور اپنے وسیع فضل اور احسان سے ان کو رزق دیتا ہے، جو اللہ کی سخاوت اور اس کے احسان کے شایان شان ہے۔ اللہ ان کی آرام گاہوں میں ان کی حفاظت کرتا ہے، گویا کہ انہوں نے اس کی نافرمانی کی ہی نہیں، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، گویا کہ کبھی انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو اور اس کی کبھی کوئی مخالفت ہی نہ کی ہو۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ بے شمار نعمتیں بکھری پڑی ہیں، خود اپنے وجود کے اندر اور باہر کی دنیا میں، لیکن کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظر نعمتوں کو دیکھ کر ان پر شکر گزار ہو، ہمارا دل خوشی سے بھر جائے کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ عطا کر رکھا ہے۔ عام طور پر ہم اپنے اندر بھی سوچوں میں گھرے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کبھی ماضی کا غم، کبھی مستقبل کا خوف اور فکر، اور کبھی اپنی حال کی پریشانی۔ یہ چیزیں ہمیں اتنا گھیرے رکھتی ہیں کہ ہمیں نعمتیں نظر ہی نہیں آتی، اور جب نعمتیں نظر نہیں آتی تو ہم پھر شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر نچھاور کر دی ہیں، پوری کر دی ہیں۔ یعنی کچھ نعمتیں ظاہری ہیں جو نظر آتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو نظر بھی نہیں آتی، اور پھر کتنی ہی بے شمار چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی قیمت کے عطا کیا ہے۔ ہم نے کیا اپنی آنکھوں کی کوئی قیمت دی تھی؟ اپنے دانتوں کی کوئی قیمت دی؟ اگر ہمارے دانتوں میں کوئی خرابی ہو جائے تو ایک دانت لگوانے کی بھی کتنی قیمت ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر قیمت کے سب کچھ عطا کیا، اور ایک چیز نہیں، بے شمار چیزیں، اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کی کوئی ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کے بے شمار انتظام کیے، ان سب چیزوں کا ڈیزائن اللہ نے کیا، ان کا ٹیکسچر، ان کی خوشبو، ان کا رنگ، ان کا ذائقہ، سب کچھ اللہ نے خود پلان کیا، اور ہمارے لیے ان کو وافر مقدار میں مہیا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات بھی اگتی ہیں جو تم مویشیوں کو چراتے ہو، یعنی جتنا گھاس وغیرہ اگتا ہے قدرتی بارش سے، اس میں تم اپنے جنگل میں جا کے جانور چراتے ہو۔ وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے کہ کس طرح ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی طرح کی سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے، لیکن اس سے مختلف طرح کی نباتات اگ رہی ہیں، اور پھر ہر ایک پودے کے اندر جو مختلف پھل ہیں ان کے ذائقے فرق ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ انگور کھا رہے ہوتے ہیں نا، اور اس کا رنگ شکل ایک ہی جیسی ہوتی ہے، ایک دانہ کھاتے وہ میٹھا ہوتا ہے، اگلا ہوتا ہے تو انتہائی کھٹا ہوتا ہے۔ تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ایک ہی بنچ کے اندر اتنی ورائٹی، سبحان اللہ، اور اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف طریقے سے ہمیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اس میں بڑی غور و فکر کی چیزیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو دیکھ کے کہا تھا کہ لا احب الافلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں ان کو اپنا الہ نہیں مان سکتا۔ تو انہوں نے انہی کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پا لیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی۔ آج ہمارے سامنے بھی یہ ساری نشانیاں ہیں، لیکن ہم نے ان کو صرف انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا رکھا ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے، اور جب نکل رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی طرح ستارے اگر آسمان پہ رات کو نظر آئیں تو ہم دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، بڑا سا چاند نظر آ جائے جو فل مون ہوتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہم نہیں بڑھتے کہ کس نے بنایا اور کیوں بنایا، اور وہ ذات خود کیسی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی دینی اور دنیاوی نعمتوں کو پہچاننے کا حکم دیا ہے، یعنی بندہ ان نعمتوں کو پہچانے، اکنالج کرے، اور پھر ان کا اعتراف کرے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انہیں استعمال کرے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور پھر اس پر شکر ادا کرے، زبان سے بھی اور دل سے بھی، اور ان نعمتوں کو مس یوز نہ کرے، کیونکہ یہ سخت ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دے اور بندے اس کو صحیح طرح استعمال نہ کریں۔ اس لیے کسی بھی چیز کی جو ویسٹیج ہے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کھانا ہو، وہ ہمارے دین میں سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ شکر گزاری نہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا اور ہم ان کو صحیح طرح استعمال نہ کریں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں صرف کھانے پینے کی حد تک ہی محدود نہیں ہیں، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ہے، جب وہ کچھ کھاتے ہیں تو اس وقت بس شکر ادا کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے سب شکر ادا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دے رکھی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت بھی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں جو شخص صرف کھانے پینے کو نعمت سمجھے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اس پر، اور کسی اور نعمت کا احساس نہ کرے، اس کا علم بہت محدود ہے، اور اس کا عذاب اس کے آس پاس موجود ہوگا، یعنی پھر وہ ضرور کسی ٹربل میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ نعمتیں صرف کھانے پینے کی نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت تو خود دین اسلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ گویا ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ نعمتیں 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 وہ نعمتیں جو بندے کو حاصل ہو چکی ہیں اور بندہ ان کو جانتا ہے۔ نمبر 2 وہ نعمتیں جن کا بندہ منتظر ہوتا ہے کہ اس کو ملیں اور ان کی امید رکھتا ہے۔ اور نمبر 3 کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں
کہ بندہ ان نعمتوں میں ہوتا ہے، وہ اس کو ملی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا احساس ہی نہیں رکھتا کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے۔ یعنی ہم کتنی ہی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ نعمت ہے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے جسم کے مختلف اعضاء، ہمارا دل، دماغ، ہم نے کتنی دفعہ ان کا شکر ادا کیا؟ بہت کم، کیونکہ ہمیں بھول جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ آپ سوچئے ان لوگوں کے بارے میں جن کا جسم ہے لیکن کام نہیں کرتا، جن کی آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، جن کے کان نظر آتے ہیں مگر وہ سنتے نہیں، جن کے منہ میں زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں ان پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر تو خود دین اسلام کی نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے بارے میں یاد دہانی کرواتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور جو تم پر کتاب و حکمت نازل کی۔ یعنی کس نعمت اور احسان کی طرف اشارہ ہے؟ کتاب اور حکمت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نزول پر، جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، بلکہ قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کتاب و سنت کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر وہ سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ہر چیز کو پرکھنا چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، صحت اور تندرستی اور اس وقت کا ملنا، فراغت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت۔ یعنی جب صحت مند ہوتے ہیں تو اپنی صحت اور طاقت کو صحیح چیزوں میں استعمال نہیں کرتے، اور دوسرے فراغت کہ ان کے پاس جو وقت ہوتا ہے انہیں استعمال کرنا نہیں آتا۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے پلاننگ کر کے رکھیں کہ ہم نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے۔ جو پلان کرنے میں فیل ہو جاتا وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان نعمتوں کی قدردانی کا مطلب کیا ہے؟ چاہے وقت ہو، زندگی ہو، عمر ہو، صحت ہو، طاقت ہو، کہ ان کو ہم اپنی آخرت کو کمانے کے لیے استعمال کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم وقتی طور پر آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے، ہمارا اصل ڈیسٹینیشن یہ نہیں ہے، یہ تو ٹرانزٹ پیریڈ ہے۔ اصل زندگی تو کل شروع ہوگی، مرنے کے بعد شروع ہوگی، جس کا خاتمہ کبھی ہے ہی نہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے پاس ہے، جو ہم آگے بھیج رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس پر دھیان دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہماری جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے، ہماری طبیعت اور مزاج کا اچھا ہونا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، ہمیشہ خوش رہتے ہیں، بہت بڑی نعمت میں ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ خود پریشان رہتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کی نعمتیں نظر ہی نہیں آتی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ خوش نظر آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا شکر ہے۔
پھر لوگوں نے خوشحالی کا ذکر کیا کہ دنیا کی دولت اور نعمت، تو آپ نے فرمایا متقی آدمی کے لیے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں، متقی کے لیے صحت دولت سے بہتر ہے، یعنی دنیا کی دولت اچھی چیز ہے لیکن اس سے بڑھ کر صحت ہے، یعنی ایک نعمت کے اوپر ایک نعمت زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر ایک انسان ہمت، صحت، جان و جسم رکھتا ہے لیکن اس کے پاس مال کم ہے تو کوئی بات نہیں، وہ محنت کر کے اور کما لے گا، اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ لیکن اگر ایک شخص کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ استعمال ہی نہیں کر سکتا، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ پہن سکتا ہے، نہ وہ ان کو انجوائے کر سکتا ہے، تو پھر ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ پھر اسی طرح خاندان، شادی کا ہونا نعمت ہے، بچوں کا ہونا نعمت ہے، پھر ان بچوں سے جو آگے خاندان بنتے ہیں وہ خاندان نعمت ہے، اور ان خاندانوں میں آپس کی محبت اور الفت نعمت ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں بچے دیے اور ان سے ہمیں خوشی ملتی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ان بچوں کی شادی ہو چکی ہے تو بہت ہی بڑی نعمت ہے، اگر بچوں کے بچے ہو چکے ہیں تو وہ انجوائے کرنے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو ان سب چیزوں پر خوش ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح 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 کی نعمتوں کا ملنا، حلال اور پاکیزہ رزق کا ملنا، یہ بھی نعمت ہے۔ اور پھر مال بذات خود ایک نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دیا تو اس کی نعمت اور اس کے احسان کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ پھر اسی طرح زمین و آسمان، پہاڑ، سبزہ، درخت، ہوا، موسم، دھوپ، سورج، پانی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو پا کر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، اس پر ہماری فوری پکڑ نہیں ہوتی، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دیے چلے جاتا ہے کہ ہم اچھا کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا گناہوں کی پردہ پوشی کرنا اور گناہوں پر فوری طور پر نہ پکڑنا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ہم غلطی کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غلطی کی، اور پھر ایک وقت گزر جاتا ہے تو اچانک خیال آتا ہے ہم نے یہ بھی کیا تھا۔ خاص طور پر بچپن کی ناسمجھی کی چیزیں۔ آج ہی صبح اچانک مجھے بچپن کی اپنی ایک غلطی یاد آئی، تو میں نے کہا میں نے آج تک اس پر توبہ ہی نہیں کی کہ یہ میری غلطی تھی، کیونکہ ہم جب غلطی کرتے ہیں تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بچے ہیں نا، بچے ایسے کرتے ہیں، لیکن غلطی تو غلطی ہوتی ہے نا، اس میں معافی بھی مانگنی چاہیے۔ پھر معافی اور توبہ کی توفیق جو ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہماری نافرمانیوں پر، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا اللہ کا، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ باطنی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نافرمانیوں پہ پردہ ڈال دے۔ بہرحال نعمتیں تو اتنی ہیں کہ جو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ یہ تو میں نے صرف یاد دہانی کرائی کہ نیکسٹ ٹائم آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچو تو صرف فکر نہیں کریں، اولاد ہے تو صرف فکر نہیں کیا کریں، بلکہ یہ بھی سوچیں کہ شکر ہے کہ ہے، اور الحمدللہ اللہ نے پال دی ہے، بڑا کر دیا ہے، یا بڑے ہو رہے ہیں۔ دیکھیے چھوٹے بچوں کے اپنے مزے ہوتے ہیں۔ آپ کا گھر ہے، اس میں کبھی کسی کا شور ہو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہی اگر آپ تنہا ہوتے تو لائف کو کیا اس طرح انجوائے کر سکتے تھے؟ پھر اسی طرح اگر گھر کا کام ہے تو شکر ہے گھر ہے تو کام ہے، اگر گھر ہی نہ ہوتا تو کام کیا ہوتا؟ پھر اسی طرح باقی بھی چیزیں، جاب کے اوپر ہم تنگ ہوتے ہیں، بہت کام کرنا پڑتا ہے، باس ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، شکر ہے کہ جاب ہے۔ تو اسی طرح جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ان کے ساتھ تکلیفیں ضرور ہیں، کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے۔ انسانوں کا ہماری زندگی میں ہونا ایک نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ یعنی انسانوں کے لیے جہاں خوشی کا باعث ہے وہاں بعض اوقات پریشانی کا باعث بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا اچھا پہلو یاد رکھنا چاہیے اور تکلیف دہ پہلو کو بھول جانا چاہیے، کیونکہ جو انسان معاف کرتا رہتا ہے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہترین جزا عطا کرتا ہے اس پر جو وہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ حسن بصری جو تھے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ ایک رات دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ جس کسی نے مجھ پر ظلم کیا ہے تو اسے معاف کر دے، جس کسی نے مجھ پہ ظلم کیا ہے تو اسے معاف کر دے۔ یہ دعا انہوں نے بہت کثرت سے کی۔ ہم تو کرتے ہیں ایک دفعہ دعا کی بس ٹھیک ہے کر لی، وہ ریپیٹڈلی کرے جا رہے تھے رات کی دعاؤں میں۔
یہاں تک کہ ان کے پڑوسی نے ان کی آہ و پکار سن لی اور کہا اے امام، کل رات آپ نے ظلم کرنے والوں کے لیے اتنی دعائیں کی کہ مجھے خواہش ہوئی کہ کبھی میں بھی آپ پہ ظلم کرتا تو آپ میرے لیے بھی دعا کرتے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اتنی دعا کیوں کی ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا تھا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا، اللہ نے اس کا اجر لکھ دیا. تو آپ دیکھیے کہ ہم کیا دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں نعمتیں یاد ہے نا کہ ان انسانوں سے ہمیں بڑا فائدہ بھی پہنچا ہے، ان سے ہمیں بڑی خیر بھی پہنچتی. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک بچی اپنے شوہر سے بہت سخت ناراض ہوئی، اس نے کچھ اس کو ہاتھ اٹھایا، اس پر تکلیف دی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو کیا تمہارا شوہر تم پر خرچ کرتا ہے؟ تو کہنے لگی ہاں، اس نے کبھی نہیں روکا. کیا تمہارے بچے ہیں؟ ہاں ہیں. کیا تمہیں گھر میں ساری نعمتیں میسر کرتی؟ سب کچھ ہے، لیکن میں اپنے شوہر کو معاف نہیں کر سکتی. تو بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کی تکلیف کو تو یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ شوہر کو ہاتھ اٹھانا چاہیے بیوی، قطعاً نہیں. ہمارا دین اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرے اور اس کو تکلیف دے. لیکن انسان ہے نا، غصہ آ جاتا ہے. بعض بچے آپ نے دیکھو کہ بچپن میں بھی بہن بھائیوں کو مارتے پیٹتے بڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہوئے. کچھ مزاج ہوتے ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا، ان کو جتنا بھی سمجھائیں منع کریں، جب ان کو اچانک غصہ آتا ہے ان کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے. تو ہمیں انسانوں سے فائدے بھی بہت پہنچتے ہیں اور بعض اوقات انہی انسانوں سے تکلیف بھی بہت پہنچ جاتی. تو انسانوں سے جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہمیں ان کی خیر یاد کرنی چاہیے اور ان کا ظلم معاف کر دینا چاہیے. کیونکہ میں نے یہ آیت کتنی دفعہ پڑھی اور پڑھائی، لیکن میرے دل کو لگ گئی، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اللہ سے اجر لینا اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنے سے محبت ہے. نہیں تو بندوں کو جب معاف کرتا تجھے اچھا لگتا ہے، تو ہمیں بھی معاف کر دے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے. بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا رہتا ہے اور بندوں پر بھی کرتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ نعمتوں کو پا کر ہمیں کرنا کیا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمت ختم نہیں ہوتی، وہ نعمت بڑھتی رہتی ہے. اور پھر جس کو جتنی زیادہ نعمتیں ملی ہوں اس کو اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. جس کو دنیا بھی ملی ہو اور دین بھی ملا ہو، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، حضرت داؤد علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے. بڑی بڑی مثالیں ہیں ہمارے قرآن مجید میں بھی. نبوت بھی ملی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ملی، بادشاہت بھی ملی. یہ تینوں بادشاہ نبی ہیں، لیکن کتنے شکر گزار ہیں، بے حد شکر گزار ہیں. تو ہمیں نعمتوں کو نمبر 1 اکنالج کرنا چاہیے، ان کو پہچاننا چاہیے اور پھر ان پر شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کیسے کریں؟ شکر کا مطلب ہوتا ہے کسی نعمت کا تصور کرنا کہ یہ نعمت ہے، اس کو مان جانا کہ نعمت ہے، اور اس کا اظہار بھی کرنا کہ یہ نعمت ہے. مثلا یہ پانی ایک نعمت ہے. پیاس لگتی ہے تو انسان پانی پیتا ہے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. اس کے برعکس ناشکری کیا ہے؟ نعمت کو بھلا دینا، بس پانی پی لینا، رکھ دینا، نہ بسم اللہ نہ الحمدللہ، نہ ہی اس کو نعمت سمجھنا، فار گرانٹیڈ لینا، اور پھر اس کو بازو کا چھپا بھی دینا. پھر شکر کا ایک مطلب ہے کم اور معمولی چیز پہ راضی ہونا. تھوڑا سا بھی مل جائے تو اس پہ بھی شکر ادا کرنا کہ شکر ہی مل گیا. یہ نہیں کہنا او بس اتنا سا ہی، صرف یہ نہیں کہنا، بلکہ جو ملا ہے اس پر خوش ہونا. پھر شکر کیا ہے؟
نعمت دینے والے کا، انعام کرنے والے کا بہت زیادہ ذکر کرنا، اس کی تعریف کرنا. یعنی ہم یہ جملہ تو بولتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ نہیں کہتے یا اللہ تو ہی رزاق ہے، تو ہی خلاق ہے، تو ہی میرا رب ہے. یعنی اللہ کی تعریف والے اچھے اچھے نام پکارنا. اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو نے سب کچھ دیا ہے. اللہ میں تیری حمد کیسے بیان کروں؟ اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں، اس کی صفات کا ذکر کر کے اس کو یاد کرنا. عربی میں کہتے ہیں عین شکرا، آنسو سے بھرپور آنکھ. اور اسی سے شکر کا لفظ ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کے خیال سے، اس کے ذکر سے دل کا بھر جانا. پھر زبان، دل اور اعضاء سے نعمت کا اظہار کرنا. ابن قیم کہتے ہیں شکر کا مطلب ہے بندے کی زبان پر اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہو، اس طرح کہ زبان سے اللہ کی تعریف بیان کی جائے، حمد کے کلمات کہے جائیں. اور بہترین کلمات حمد کے کیا ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ الحمدللہ. اور وہ کیا ہے؟ کلمۃ الشکر ہے. اس کے ایک دفعہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا بھر جاتا ہے؟ میزان بھر جاتا ہے. یس. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا زبان سے شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہیں. پھر ذرا بڑھانا ہو تو الحمدللہ رب العالمین. پھر الحمدللہ نحمدہ ونشکرہ. ایک کارڈ بھی ہے الحمدللہ کا جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات جمع کر دیے گئے یہ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف. اور اس میں ایک اور کارڈ بھی ہے الحمدللہ عدد ما خلق. اللہ کی تعریف اتنی جتنی اس کی مخلوق کی تعداد. اتنی دفعہ میں الحمدللہ کہتی ہوں. کہتے کہ یہ ذکر جو ہے صبح شام کہ ذکر سے یعنی سارا دن بھی کوئی ذکر کرتا رہے تو اس تک نہیں پہنچ سکتا. یہ اتنا بہترین ذکر ہے. الحمدللہ ملء ما خلق. اللہ کی تعریف جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں. الحمدللہ عدد ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تعریف ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. الحمدللہ عدد ما احصا کتابہ. اللہ کی تعریف ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا. والحمدللہ علی ما احصا کتابہ. اور اللہ کی تعریف اس پر جو اس نے اس کی کتاب میں شمار کیا. والحمدللہ عدد کل شیء. اور اللہ کی تعریف ہر چیز کی گنتی کے برابر. والحمدللہ ملء کل شیء. اور اللہ کی تعریف جس سے ہر چیز بھر جائے. یہ الفاظ ہمیں خود تو نہیں آتے، لیکن جب ہم ان کو دیکھ کے بھی پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح پھونکی تو روح جب ان کے سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، یعنی جس رب کو تو نے پکارا ہے وہ تجھ پر رحم فرمائے. نوح علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے پیغمبر ہیں، ان کی تعریف قرآن مجید میں کن الفاظ سے ہوئی؟ ان کی کیا پہچان تھی؟ حالانکہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور تکلیفیں اٹھاتے رہے، لوگوں کی باتیں سنتے رہے، لیکن پھر بھی اللہ سے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ اللہ کا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا، بڑا ہی شکر گزار. ہماری زندگی میں تو 2 دن کوئی تکلیف آ جائے تو ہمیں ساری نعمتیں بھول جاتی اور ہماری زبان سے پھر الحمدللہ نہیں نکلتا. جبکہ نوح علیہ السلام کو ساری تکلیفوں کے باوجود یہ کلمہ نہیں بھولا، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعام فرمایا؟ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. ہم نے اس کی اولاد کو زمین پر باقی رہنے والا بنا دیا، کیونکہ باقی سب تو ڈبو دیے گئے تھے. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی نافرمان تھے سب کا ملیہ میٹ کر دیا گیا طوفان کے ذریعے، اور جو لوگ حضرت نوح پر ایمان لائے تھے صرف ان کو بچایا گیا، پھر ان سے اولاد چلی اور نسل چلی.
پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پہ چن لیا، تو جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. یعنی کتاب عطا کی ہے وہ لے لو اور شکر ادا کرو. ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی شاکرا لانعمہ، کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے، شکر گزار بندے تھے. تو یہ نعمتوں کو دیکھنا، ان کے بارے میں سوچنا، ان کو اکنالج کرنا، ان کو پا کے خوش ہونا، ان پر زبان سے شکر ادا کرنا، ان کو صحیح رستے میں استعمال کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، شکر سب سے بڑی عبادت ہے. ٹھیک ہے، فارمل طریقے پہ اللہ نے بتایا نماز وغیرہ، لیکن وہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ شکر ادا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نماز روزہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پہ شکر ادا ہو اور ان کو ادا کریں تاکہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نعمتیں ادا کریں. یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے شکر کے لیے، اور اس کا صلہ ہمیں کہاں ملے گا؟ آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا تو فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کی انسان کو پہلی وصیت بھی یہی تھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو گویا اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ بندوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ذکر اور شکر. اور پھر وہ کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یہ دلیل بتاتے ہیں کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. ابن تیمیہ کہتے ہیں بندہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے یا تو نعمت میں ہوتا ہے جو کہ شکر کی محتاج ہے، یا وہ گناہ میں ہوتا ہے جس میں استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں بندے کے لیے ان امور میں سے ہیں جو بندے کے ساتھ ہمیشہ لازم رہتی ہیں. یعنی یا تو ہم کوئی نعمت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں شکر گزاری ہونی چاہیے، یا پھر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے. تو انسان ہمیشہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات میں چل پھر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دن اور رات کا نظام بنایا نا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس کے لیے جو چاہے نصیحت حاصل کرے یا جو چاہے شکر گزار بنے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا راستہ دکھایا اور پھر کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا یقیناً، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا نہ شکرہ بنے، یعنی اس راستے پہ چلے یا نہ چلے. جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، شکر نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے شکر کے ساتھ جکڑ لو، پکڑ لو، تاکہ وہ تمہارے ہاتھ سے نہ جائیں. پھر اسی طرح شکر گزار کو حکمت ملتی ہے، وزڈم ملتی ہے. کوئی مثال بتائیں گے مجھے؟ کوئی دلیل دیں گے مجھے اس پر؟ میں نے ایک کلیم کی ہے نا کہ شکر گزار کو حکمت عطا ہوتی ہے، وزڈم اور بصیرت ملتی ہے. شاباش، ویری گڈ. حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی کیونکہ وہ کیا تھے؟ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اور ان کو شکر ادا کرنا بھی سکھایا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. شکر اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ. اگر تم شکر ادا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب نہیں دینا. اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟
بلکہ اس کے برعکس جزا دیتا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو اللہ ضرور اچھا بدلہ دے گا. اور یاد رکھیے جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے اور نعمت اور زیادہ مل جاتی ہے. شکر گزار کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، تکلیفوں سے بچا لیا جاتا ہے. شکر گزار انسان ہی کائنات کی نعمتوں کو دیکھ پاتا ہے، ان پر غور و فکر کرتا ہے. شکر گزار ہی عبرت لینے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پازیٹیوٹی ہے نا، اور جب انسان پازیٹیو ہوتا ہے تو ہر چیز کے اندر اسے فائدے نظر آنے لگتے ہیں. شکر گزار کو اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے. یعنی اگر آپ کھا رہے ہیں اور شکر ادا کرتے جا رہے ہیں تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے روزہ رکھا ہو، ایسا اجر مل جائے گا. لیکن افسوس یہ کہ بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا کہ تم نے شکر ادا کیا یا نہیں. اب آپ دیکھیں کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے شکر گزار کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو وجہ بتائیں گے؟ آپ میں سے کوئی کسی نے یہ گتھی حل کر دی ہو؟ جی آپ فرمائیے. شاباش، ویری گڈ آنسر. کہ ہمیں جو کچھ ملا ہوتا ہے ہم اس کا کمپیریزن اوروں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں. ان کے پاس تو اتنا ہے اور اتنا ہے اور اتنا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں. اب اچھی والی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، کمفرٹیبل گاڑی ہے، سامنے سے کوئی ٹاپ لائن کی گاڑی گزری تو بس دل میں غم آ گیا میری تو ایسی گاڑی نہیں ہے. اس کے بجائے آپ کسی پیدل چلنے والے کو دیکھ لیں جو سنو میں پیدل بس اسٹیشن پہ جا رہا ہوتا ہے، تو پھر شکر گزاری ہوگی، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس گرم گاڑی ہے اس وقت. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ جب انسان دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کر کے اپنی نعمت کو دیکھتا ہی نہیں، بھلا دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو تم شکر گزار رہو گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ بھی راضی، اپنا دل بھی راضی. اور کوئی وجہ بتائے گا ہم ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ جی بہت حوث ہوتی ہے ہمارے اندر، لالچ ہوتا ہے، جو ملا اس پہ راضی نہیں، اس کو کافی نہیں سمجھتے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اور حالانکہ اور کا نسخہ کیا ہے کہ اس پہ شکر کرو تو اور بھی مل جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، تمہیں تو یہ بھی پریشانی ہے اور وہ بھی، ہر وقت پریشانی کے خیالات. کیونکہ اس نے قسم کھا کے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اس کا ہر وقت کام یہی ہے کہ ہمارے اندر ناشکری پیدا کر دے. اور جب انسان ناشکرا ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے، شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. بے شک بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو یاد رکھیے جو ناشکرا پن ہے اس کی وجہ سے اللہ کی مزید نعمتیں آنے کی بجائے عذاب بھی آ جاتا ہے. ناشکری نعمتوں کی ہلاکت کا ذریعہ ہے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا. ناشکری کرنے کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہو گئیں. جیسے ایک مثال بھی آئی، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے قرآن میں، جو امن اور اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کا رزق اس کے پاس آ رہا تھا. تو اس نے نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہم ڈٹ کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر خوف آتا ہے، پھر نعمتیں چھن جاتی ہیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے قوم سبا کے ساتھ ہوا. قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوشحالی دی تھی لیکن انہوں نے ناشکری کی. ان سے کہا گیا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. اپنے رب کے دیے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بے حد بخشنے والا رب. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، منہ موڑ لیا. تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ.
پھر انہوں نے منہ موڑ لیا، یعنی قوم سبا نے ناشکری کی تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا، یعنی بند توڑ دیا، ڈیم، اور ہم نے انہیں ان کے 2 باغوں کے بدلے 2 اور باغ دیے جو بد مزہ پھلوں اور جھاؤ کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی تھی، اور ہم یہ بدلہ اسی کو دیتے ہیں جو بہت ناشکرا ہو۔ یعنی پھر ان کی نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے، نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناشکرا پن جہنمی عورتوں کی صفت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فساق آگ والے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہے؟ فرمایا عورتیں۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں بہنیں نہیں، ہماری بیویاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، جب وہ نعمتیں دی جاتی ہیں تو شکر نہیں کرتی، اور جب وہ آزمائی جاتی ہیں تو صبر نہیں کرتی۔ یعنی یہ 2 صفات ان کے اندر نہیں۔ اس لیے ہم خواتین کا یہ امتحان ہے، ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ لگا کے صبر اور شکر دونوں صفات اپنے اندر لانی ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دل میں نعمت کا احساس کیا جائے، پھر زبان سے ذکر کیا جائے کہ یہ نعمت ہے۔ انسان کی ناشکری کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، کنود وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا۔ حسن بصری کہتے ہیں کنود وہ ہوتا ہے جو مصیبتوں کو تو گنتا رہتا ہے اور نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے ملنے آئیں وہ اپنی ایک ایک مصیبت اور ایک ایک تکلیف کا پوری لسٹ آپ کو بتائیں گے، اور کئی دفعہ بتائیں گے، اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہر تھوڑی دیر بعد پھر بتائیں گے کہ ان کو کیا کیا پریشانی ہے، کسی نعمت کا ذکر نہیں کریں گے۔ یہ ہے انتہا درجے کی ناشکری، اور جو نعمتیں ملی ہیں ان کا کبھی ذکر نہ کرنا۔ پھر دوسری بات یہ ہے ناشکری کی کہ نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرنا، بلکہ صرف بندوں کو یاد کرتے، یہ فلاں نے دی تھی، فلاں نے دی تھی، یہ ڈاکٹر نے دوائی دی تو میں ٹھیک ہو گیا، فلاں آ گیا تو یہ کام ہو گیا، یہ سب ہر وقت بندوں کو کریڈٹ، اللہ کو کریڈٹ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے کہ الحمدللہ اللہ نے یہ بھی عطا کیا، الحمدللہ اللہ نے وہ چیز بھی دی، یہ نعمت بھی ہے، وہ بھی ہے، یعنی اللہ کا ذکر نہیں کرتے نعمتیں پا کر۔ جیسے وہ آتا ہے نا قرآن میں، ثم اذا خولناہ نعمۃ منا قال انما اوتیتہ علی علم، جب ہم اپنی طرف سے اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ نعمت تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، میری ڈگری کی وجہ سے مجھے اتنی اچھی جاب ملی ہے۔ تو نعمت ملنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، اور الحمدللہ کہہ کر بتانا چاہیے کہ اس کو کیا کیا نعمتیں ملی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اس نعمت سے بھی افضل ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی ایک ہے آپ کو کوئی چیز ملی، مثلا مجھے پانی ملا، میں نے اس کو پی لیا، میری پیاس بجھ گئی، میں خوش ہو گئی کہ مجھے ایک نعمت ملی ہے، لیکن یہ پی کر جب میں نے الحمدللہ کہا تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ میزان نیکیوں کا بھرا ہوا۔ کیا بہتر ہے؟ کیا بہتر ہے؟ الحمدللہ کہنا اس نعمت سے بھی بہتر ہے جو انسان کو ملتی۔ لیکن کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ تو بندے کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ جب اس کو دے تو ساتھ ساتھ وہ الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ اور بعض اوقات بغیر کچھ یاد آئے بھی الحمدللہ کہنا چاہیے، کم پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کرتا۔ وہ عادت ہوتی ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک رویہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں دل سے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، دل ہی دل میں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بندوں کا احسان بھی نہیں بھولنا چاہیے اور اللہ کا احسان بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ خوش ہوں یا غمگین ہوں اللہ کے ذکر سے منہ نہ موڑیں، اپنی عبادت نہ چھوڑیں۔ اور پھر یہ کہ جو دل شکر گزار ہوتا ہے وہ بڑا ہی خوشحال ہوتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ میں ٹھیک ہے کچھ فزیکل ریزنز ہوتی ہیں، کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے، اس کے لیے دوائی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ پازیٹیو تھنکنگ چاہیے ہوتی ہے۔ جب ایک ذہنی مریض
نعمتیں گننے لگتا ہے تو اس کا غم بھولنے لگتا ہے. اس کو ایک سینس آف اچیومنٹ جو ہوتی ہے وہ بندے کو بہت اوپر تک لے جاتی ہے. تو دل میں شکر، زبان سے شکر، اور پھر اعضاء سے شکر. وہ کیسے؟ یعنی اللہ کی عبادت کر کے، فرائض ادا کرنے کے بعد نیک عمل کر کے، حرام سے بچ کر نفلی نیکیاں کر کے. اور یہ سبقت کرنے والے مقرب لوگوں کا مقام ہے. ایک اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو نعمت ہے اس کو صحیح نیت کے ساتھ استعمال کیا جائے، اچھی نیت کے ساتھ. کوئی مثال دے گا مجھے؟ مثال کے طور پر اچھی نیت کے ساتھ نعمت استعمال کی جائے. مثلاً میں پانی پیوں اس نیت کے ساتھ کہ میرے لیے بولنا اور اچھا ہو جائے تاکہ میں اچھی سے میسج کنوے کر سکوں. پانی تو پی لیا، نہ بھی پیوں تو خیر ہے، لیکن پی کے اچھا فیل ہوتا ہے اور زیادہ اچھی طرح بولنا آسان ہو جاتا ہے. پھر نعمتوں کو تکبر کے بغیر استعمال کرنا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کو کچھ ملتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ شو آف، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، نعمت کو ضائع کرنا، نعمت کا دکھاوا کرنا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو صدقہ کرو پہنو مگر تکبر نہ کرو. کہ تمہارے پاس ہے تو تم دکھا رہے ہو اور اپنے آپ کو بڑا بتا رہے ہو. اور اسراف نہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتیں اس کے بندے پر ظاہر ہوں، بندہ نعمتیں استعمال کرے. یہ بھی ایک بڑی بات ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، پرواہ نہیں کرتے، کثرت نفسی سے کام لیتے. نہیں، اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو خوشی سے اس کو لو. اب دو رویہ ہوتا ہے نا، جب کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو یہاں پر کلچر کیا ہے، تو اس کو گلے لگاتے ہیں، اس کو اپریسیشن کا نوٹ بھیجتے ہیں، تھینک یو نوٹ بھیجتے ہیں. ہے یا نہیں؟ یہ اس کلچر میں ہے نا. ہمارے پاکستانی کلچر میں کوئی نہیں ہے. وہاں چپ کر کے گفٹ لے لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب چاہتے واپس بھی کر دیتے ہیں. ناراض ہوئے تو واپس مانگ لیں. لیکن یہاں پر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کچھ چھوٹی سی بھی آپ کے ساتھ کائنڈنس کا جسچر کرتا ہے تو پھر آپ اس کو واپس تھینک یو کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، اس کو بولتے رہتے ہیں آئی اپریشیٹ دیٹ، آئی اپریشیٹ دیٹ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. تو یہ بندوں کا شکر ادا کرنا ہے. جو شکر ادا کرتا رہتا ہے نا بندوں کو، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ایروگنس نہیں ہوتی، وہ ایروگنس کے منافی ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نعمت ملنے پر اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے چاہیے. جب کوئی بندہ آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ پلٹ کے اس کو ناراض تھوڑی کرتے ہیں. آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا ہی بنا کے رکھوں تاکہ یہ مجھ سے منہ نہ موڑ جائے. تو نعمت پا کر سرکشی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ نعمت کو شیئر کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. کیونکہ ہم بعض اوقات اپنے بچوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بولتے ہی نہیں ہیں. لیکن کچھ ماں کو میں نے دیکھا وہ بہت اہتمام کرتی ہیں. پچھلے دنوں ہم کیلگری میں تھے، یہاں آنے سے پہلے کل ہی وہاں سے آئے، تو جن کے گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہ کہنے لگی کہ میرے بچے کی شادی تھی تو میرا چھوٹا بیٹا بہت بھاگ بھاگ کے کام کر رہا تھا. تو کہتی کہ میرے سسرال والے بھی آئے ہوئے تھے اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو میں بچے کے ہر کام پر کہتی تھینک یو بیٹا، جزاک اللہ خیر بیٹا. تو میری نند یا کوئی رشتے میں عورت تھی، وہ کہنے لگی یہ تم کیا کرتی ہو، ہر وقت اس کا شکریہ ادا کرتی رہتی، اس کا تو فرض بنتا ہے. یہ ہمارا کلچر ہے، ہم کہتے ہیں اس کا تو فرض بنتا ہے، کیا ہر وقت شکریہ شکریہ کریں. نہیں، اپنے بچوں کا بھی کریں، اپنے شوہر کا بھی کریں. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو وہ بچے تابع دار ہوں گے، یعنی آپ جب ان کا شکریہ ادا کریں گے تو نیکسٹ ٹائم وہ اور خوشی سے کریں گے کام. دوسرا، آپ ان کو شکریہ کرنا سکھا بھی رہے ہیں، کیونکہ جو کام آپ کریں گے وہ آپ کے بچے بھی کریں گے. تو آپ ان کو بچپن سے ہی شکر گزار بنا رہے ہیں. پانی پیے الحمدللہ، چھینکا الحمدللہ،
ابھی وہ بولنے کے قابل نہیں، کہنے کے قابل نہیں، لیکن آپ نے شروع کر دیا ان کے ساتھ الحمدللہ کہنا. اب وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ خود بخود ان کے منہ سے نکلے گا. پھر اسی طرح شکر ادا کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اپنی نعمتوں سے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا. ایک طرح شیئرنگ اور ایک ہے ضرورتیں پوری کرنا. وہ کیسے؟ اس میں چیریٹی کے سارے کام آ جاتے ہیں. بالکل. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پر اللہ کوئی نعمت فرماتا ہے اور وہ اسے اس پر تمام کر دیتا ہے، پھر لوگوں کی حاجات کا رخ اس بندے کی طرف کر دیتا ہے، یعنی اس کو بہت کچھ دے دیتا ہے، پھر لوگوں کو اس کا محتاج بنا دیتا ہے، تو وہ بیزار ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا مصیبت. تو اس نے اس نعمت کو زوال اور فنا کے لیے پیش کر دیا کہ نہ رہے اب میرے پاس. مثلا آپ کے پاس علم ہے، آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سکھائیں، لیکن آپ کہتے ہیں یہ میرے لیے بڑی ہیڈیک ہے، میں نہیں کر سکتی. تو آپ نے کیا کیا؟ نعمت کو زوال کے لیے پیش کر دیا. کیونکہ علم ہے یا مال ہے دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور جب آپ نہیں سکھا رہے سیکھ کر تو پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ بھول جائے گا. ابھی ریسنٹلی ایک سسٹر نے شیئر کیا، کہتی میں نے ایجپٹ سے اجازہ لیا لیکن اس کے بعد میں فارغ ہو گئی تو میں نے دہرائی کم کر دی. کہتی جب میں کچھ عرصے کے بعد پھر سنایا تو استاد نے کہا چونکہ تم نے دہرائی کم کی ہے تمہارے مخارج پھر ٹھیک ہونے والے ہو گئے. یعنی ہم محنت کر کے ایک اسکل حاصل کرتے ہیں پھر اس کا استعمال نہیں کرتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی مسئلے کو جب ہم استعمال نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہم اتنے ایکٹیو نہیں رہتے. تو نعمتیں اس لیے ملی ہیں کہ ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں. پھر اسی طرح نعمت میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی شکر گزاری کے طور پر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. آل داؤد کو نعمتوں کے شکرانے پر عبادت کا حکم دیا گیا تھا. اعملوا آل داؤد شکرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شکر ادا کرتے تھے؟ لمبی نماز پڑھ کے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. نماز عملی شکر ہے، نماز پڑھنا شکر ہے، روزہ رکھنا شکر گزاری ہے. ہر خیر کا وہ کام جو بندہ اپنے ریسورسز کے ساتھ کرتا وہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے. سجدہ شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے. خوشی ملنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بتایا گیا کہ مسلمہ کذاب قتل کر دیا گیا ہے تو وہ فوراً سجدے میں پڑ گئے شکر ادا کرنے کے لیے. کعب بن مالک کو جب پتہ چلا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے تو وہ سجدے میں پڑ گئے. تو نماز جو ہے اور سجدہ جو ہے یہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اس میں سارا جسم انوالو ہوتا ہے، سارے اعضاء. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو پورا جسم آپ کا جھک جاتا ہے. اور یہ عبادت کا سب سے پہلا طریقہ ہے. اور سب سے پہلے سوال بھی اسی کے بارے میں ہوگا. نماز جو ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان